اب آخر میں فضیلت الشیخ ڈاکٹر ارشد فہیم مدنی حفظہ اللہ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور اپنی باتیں پیش فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على نبینا ورسولنا محمد بن عبد اللہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرنے کے بعد میں اس مختصر سی گفتگو میں سب سے پہلے اس ادارے کے ذمہ داران، خاص طور پہ اس ادارے کے جو بانی ہیں مولانا حافظ عین الحق صاحب فیضی حفظہ اللہ، ان کو اپنی جانب سے، اپنی پوری ٹیم کی جانب سے بہت بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس دور افتادہ علاقے میں کتاب و سنت کا ایک روشن چراغ جلایا ہے، اور انشاءاللہ یہ روشنی آگے بڑھتی جائے گی یہاں تک کہ ایک مکمل ادارے کی شکل اختیار کرے گی۔ اس کے بعد میں اساتذہ جو یہاں موجود ہیں، جو اساتذہ شب و روز ان بچوں کی تعلیم و تربیت میں مشغول ہیں، ان کو بھی مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ ان مشکل حالات میں جب ادارہ قائم ہوتا ہے، ابتدائی دور ہوتا ہے، بہت سارے مشاکل، بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ اس کے فاؤنڈر ایک طرح سے ممبر ہیں، صرف اساتذہ نہیں ہیں، تو اس لیے آپ ان حالات میں یہ خدمات انجام دے رہے ہیں، یہ بہت بڑی قربانی ہے آپ کی طرف سے، اور انشاءاللہ تعالی اس کا اجر اللہ رب العالمین آپ کو دیں گے۔ اور تیسری بات اور آخری بات، میں اپنے عزیز طلباء سے اور طالبات سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ بہت خوش نصیب ہیں، اور آپ یہ سمجھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کا انتخاب کیا ہے، آپ خود سے یہاں نہیں آئے۔ اس توحید کے ادارے میں، جامعۃ التوحید میں، جہاں انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد، آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، دنیا میں آنے کا آپ کا مقصد کیا ہے، وہ چیزیں یہاں پہ آپ کو سکھائی جا رہی ہیں۔ تو آپ خود سے نہیں آئے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اس ادارے میں پڑھنے اور علم حاصل کرنے کے اوپر آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اور پھر اس کے بعد جیسا کہ ہمارے دوسرے علماء اکرام نے آپ کے سامنے یہ باتیں رکھی کہ بغیر محنت کے آپ کچھ حاصل نہیں کر سکتے، محنت کیجئے۔ اور ساتھ ہی یہ جو اساتذہ ہیں، یہ آپ کے مربی ہیں، یہ آپ کے والد کے درجے میں ہے، اس لیے ان کا احترام کیجئے، ان کا خیال رکھیے، ان کے ساتھ جو ہے نا تکریم کا معاملہ، احترام کا معاملہ کیجئے۔ انشاءاللہ تعالی ان راستوں پہ، جو راستے آپ کے سامنے رکھے گئے ہیں، جو طریقے آپ کو بتائے گئے ہیں، آپ اس میں عمل کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ آپ کو دنیاوی اور اخروی دونوں زندگی میں ہوگا۔ میں انہی باتوں کے ساتھ اور ایک بار پھر آپ تمام حضرات کے شکریہ کے ساتھ اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں، اللہ تعالی اس ادارے پہ اپنا خاص فضل و کرم فرمائے۔ اللہ تعالی کتاب و سنت کی اس دعوت کو، اس پیغام کو اللہ تعالی پورے علاقے میں عام کر دے، اور اس کا فائدہ
ہر انسان تک پہنچے۔ اللہ تعالی ہماری محنتوں کو، ہماری کوششوں کو قبول فرماوے، اور اے اللہ یہ روشنی جو یہاں پہ جلائی گئی ہے اس کے فائدے کو تمام جگہوں پہ عام کر دے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔